بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہے۔ دین اسلام کے بنیادی مآخذ دو ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول، سیرت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن حکیم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی 22 سالہ وحی الہی کا وہ مجموعہ ہے جس کے لفظی اور معنوی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظون، کہ بے شک ہم اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ اور ایک ایک حرکت بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا اسی طرح یہ ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ کرام نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی سب سے بڑی حقانیت اور رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بڑا معجزہ ہے اور اس کی بدولت سے جو ایمان میں تقویت اور تازگی ملتی ہے یہ بھی بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ اور اسی طرح حقانیت اسلام کی دوسری بڑی اساس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سیرت اور کردار ہے، جس کے ذریعے سے ایمان میں تازگی ملتی ہے۔ قرآن حکیم کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ایک مثالی نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح احادیث بھی محفوظ رکھی گئی ہے، یعنی کہ آپ کے کردار، آپ کا انداز، آپ کی رفاقت، آپ کی تنہائی، آپ کی ہجرت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوام الناس یعنی صحابہ کرام کے ذریعے، تابعی، تبع تابعین کے ذریعے اور ائمہ حضرات کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنوں کے سامنے بھی موجود ہیں اور غیروں کے سامنے بھی موجود ہیں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو خود رب العزت جل جلالہ نے اسوہ حسنہ بھی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس لائف کو جو اسوہ حسنہ کی زندگی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے ایسے عیاں کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ایسے اصحاب کو پیدا کیا جو انتہائی صادق، انتہائی ذہین اور شجاعت والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو تحریر کیا اور امت تک مکمل پہنچایا۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر کسی بھی ایک نبی کی یا رسول کی یا پیغمبر کی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سیر و کردار ہمیں نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے احادیث نبوی کے ذریعے سے جو ملتی ہمیں، یعنی احادیث نبوی کی فضیلت ہے کہ یہ ابھی تک ہم تک موجود ہے، جبکہ 1400 سال گزر گئے ہیں۔
علم حدیث کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 258 کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہم، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میری امت میں سے امور دینیہ میں سے وہ 40 احادیث یاد کرتا ہے، 40 احادیث جو امور دینیہ پر مشتمل ہے، اور اس کی نیت، اس کا ارادہ وہ یہ ہے کہ میں یہ یاد کروں گا، حفظ کروں گا، اس پر عمل کروں گا، اور یہ میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا، یعنی امت مسلمہ تک پہنچاؤں گا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے روز فقیہ لوگوں میں یعنی علماء کرام میں شمار فرمائے گا۔ تو اس سے بھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی احادیث نمبر 3660 نمبر ہے، نضر اللہ عمران سامع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغ، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کے آیت یا احادیث جو امور دینیہ پر ہے وہ کسی اور تک پہنچاتا ہے، سننے کے بعد سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کو ہمیشہ خوش باش رکھے گا، سلامت رکھے گا۔ اسی طرح ہمیں احادیث نبویہ کے فضیلت کے حوالے سے بات ملتی ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 626 ہے، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو احادیث سنے وہ آگے تک بھی پہنچائے، اور اس کے بارے میں تم تکرار کیا کرو، ایک دوسرے کو سنایا کرو، تو اس سے بہت زیادہ ہمیں اہمیت ملتی ہے اور فضیلت ملتی ہے کہ رسول اللہ کا خود کا فرمان ہے کہ حدیث کا مطالعہ کرنا، اس کو یاد کرنا اور لوگوں تک پہنچانا اور اس کا تکرار کرنا کتنا اہم ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں روایت ملتی ہے، اور یہ حدیث نمبر 264 ہے، سنن دارمی کے اندر ہی موجود ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا خود کا عمل ذکر کرتے ہیں، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انی اجزئ لیلہ ثلاثۃ، میں رات کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں، ان میں سے کیا کرتا ہوں کہ ثلث اقوم، ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ میں قیام کرتا ہوں، وثلث انام، اور ایک حصہ میں سو کر گزارتا ہوں آرام کرنے کے لیے، وثلث اتذکر احادیث، اور ایک حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو حفظ کرنے، یاد کرنے کے لیے میں صرف کرتا ہوں۔ تو یہ اہتمام کرنا اس شخصیت کا جو سب سے زیادہ روایات کرنے والے ہیں، تو اس سے بھی احادیث کی فضیلت اور اہمیت ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید امور دینیہ کے لیے، شریعت کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح احادیث نبوی بھی حجت ہے۔ قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا حیثیت اور کیا اہمیت ہے، اس آیت سے ہمیں واضح ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 کے اندر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اتباع کی، گویا کہ اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ایمان کی اگر تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ایمان مکمل ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کہ رسول اللہ کی اطاعت ایسی ہے جیسے رسول اللہ کی اطاعت کرنا ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرنا، تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی فرمان، ان کی حدیث، ان کی سنت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی کہ اتباع کے اندر ہی ایمان چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ اللہ
اللہ کے رسول کی ہر بات پر وہ ایمان کہے، لبیک کہے۔ تو ہر بات سے کیا مراد ہے؟ ہر بات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، احادیث اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، یہ سبھی پر ایمان لانا ضروری تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں چلتا تو وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، یعنی رسول اللہ کی اتباع نہ کرنے والا کہلائے گا۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر ہمیں آیت نمبر 2 ملتی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ تو وہ ذات جس نے مبعوث کیا امیین یعنی ان پڑھوں کے اندر رسول بھیجا ہے جو آیات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور انہیں تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے اندر جو نفس ہے، جو پلیدیاں ہیں، اسے پاک کرتا ہے، اور ایک کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ تو اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ گمراہ تھے۔ تو یہ بھی ایک واضح ہے کہ ایک تو کتاب اللہ، کتاب سکھانے سے مراد کتاب اللہ ہو گیا، اور حکمت سے اور پاک کرنے سے مراد یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اپنی سیرت اور اپنی کردار کے ذریعے سے لوگوں کے وہ اعمال جو اللہ کو ناپسند تھے، اس کے ذریعے سے رسول اللہ کی اسوہ اور سیرت کردار کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد وہ بھی پاک ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ کی حکمت اور آپ کا تزکیہ کرنا یہ احادیث نبوی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی آیت ہمیں ملتی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے، رسول کیا دے، یعنی قرآن ہے یا احادیث ہے، یہ دو چیزیں رسول سے ملتی ہیں، اور آپ کی سنت ہے اور آپ سے فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ یعنی جو دیں اسے لے لو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دے وہ حلال ہے، جو حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے جائز قرار دے تو اس کو پکڑ لے، اور جس کو رسول اللہ ناجائز قرار دو تو اس کو تم چھوڑ دو۔ تو اس آیت سے بھی ایک واضح پیغام ملتا ہے کہ احادیث نبوی رسول اللہ کی سنت کا کیا مقام ہے اور کیا فضیلت ہے۔ اور اسی طرح قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ مومن کے دو پر ہیں، جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے اس کے دو پر ہوتے ہیں، اور دو پروں کی وجہ سے ہی وہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کے بھی دو پر ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ اگر ایک حصے کو مانا جائے تو پرواز نہیں کر سکتا، یعنی ایمان کی تکمیل حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کامل حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ایمان کامل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سنی ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے بلکہ ہدایت پر ہی رہو گے اگر تم کرو کیا کام کرو، وہ ایک کتاب اللہ کو پکڑ کے رکھو، کتاب اللہ کو سمجھو، کتاب اللہ پر ایمان لے کے آئے، اور دوسرے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو، یعنی رسول اللہ کے طریقے پر چلو۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ کی سنت، آپ کی احادیث کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے، اور یہ موطا امام مالک کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہ حجۃ الوداع کے اندر یہ پیغام رسول اللہ نے پہنچایا تھا، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصموا بہ فلن تضلوا ابدا،
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو اور ہدایت پر چلتے رہو اور سیدھا راستے پر تم رہو، تو میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تم کتاب اللہ و سنت نبی، جب تک تم اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، سنت رسول کی کیا اہمیت ہے۔ اب سنت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جو رسول اللہ کی جتنی بھی سنتے ہیں، چاہے وہ عام سنتے ہیں یا خاص سنتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے مسواک کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے، مسکرانا یہ بھی سنت رسول ہے، کسی جگہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی سنت رسول ہے، اسی طرح معاف کر دینا یہ بھی سنت رسول ہے، وغیرہ وغیرہ، گھر کے معاملات، یہ ساری سنتیں یہ کہاں سے ملیں گی ہمیں؟ وہ صرف اور صرف ہمیں احادیث سے نبوی سے ملیں گی، اور وہ احادیث کی کتب موجود ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کر دیں تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے احادیث کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہمیں ملتی ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں ایک قول ملتا ہے، اور وہ ملفوظات امام احمد رضا خان کے اندر موجود ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کویشچن کیا کہ کون سا علم کو حاصل کرنا چاہیے، کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، تو کون سا سکل حاصل کرنا چاہیے جس میں بندے کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اصول فقہ اور اصول حدیث میں مہارت حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اس کا دین بھی محفوظ ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہے۔ تو اس مقولے کے مطابق جو اصول فقہ اور اصول حدیث یعنی احادیث کو اگر یاد کرتا ہے اور اس کے اصول کو اپنا لیتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک قول ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب لوگ احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اور اس کے علاوہ اس پہ عمل بھی کریں گے، یعنی احادیث رسول اللہ جو صحیح احادیث ہم تک پہنچی ہے، جو حسن ہیں یا صحیح ہیں، وہ ہم تک جو پہنچی ہے اور جو شریعت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہی ہوں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو علم و حدیث سے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر، تو حدیث جب تک ہم پڑھیں گے، آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے افعال، آپ کی گفتگو، آپ کا مسکرانا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، صحابہ کے ساتھ معاملات کرنا، اور اس طرح جہاد کے اندر جانا، محاذ آرائی کرنا، وغیرہ وغیرہ، ساری زندگی کو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے۔ اور جب ہم حدیث کے اندر عبور حاصل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو یقیناً جب رسول اللہ کی قربت حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یقیناً قربت حاصل ہو جائے گی۔ اور ہم ہر بندے کا یہ ایک چاہت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر یوں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے محبوب بن جاؤ، یعنی اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں یہ ایک ہی فارمولہ بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، اس کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ احادیث، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے بہت سارے مقام ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، ان سے پیار کرنے کی، اور آپ کی اتباع کرنے کی، اور آپ سے آگے نہ بڑھنے کی، آپ کے آگے اونچی آواز بھی کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی واضح فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی لازم ہے، کتنی ضروری ہے،
دیکھیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے محبت بھی ہو تو یہ اگر لفظ بولا جائے تو یہ بھی گستاخی تصور ہوگا، اور اگر حدیث کا انکار ہی کیا جائے اور حدیث کو نہ مانا جائے اور حدیث کی فضیلت اور اہمیت کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو جانیے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، حضور سے محبت نصیب فرمائے، اور احادیث کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔